السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اولیاء کرام کی تعظیم کرنا انسان کو کتنی بلندیوں پر فائز کرتا ہے، یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک واقعہ ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ آپ مذہب اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے دہلی کی سرزمین پر، اور ایک غلام تھا جس کا نام شمس الدین التمش ہے۔ وہ محمد غوری کا غلام تھا۔ کسی کام سے وہ راستے سے، جس راستے پہ آپ تبلیغ کر رہے تھے اس راستے سے جا رہا تھا کسی کام سے، تو اس کو جا رہا تھا، جو آپ کو دیکھا کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، تو آپ کو جب دیکھا اس نے کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گیا۔ بادشاہ کا غلام تھا، نیچے اتر گیا آپ کی تعظیم کے لیے، اور وہاں تک وہ پیدل گیا جہاں تک آپ دکھائی دے رہے تھے۔ یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں تک آپ کی مجلس دکھ رہی تھی، جہاں تک آپ کا چہرہ دکھ رہا تھا، وہاں تک وہ غلام پیدل ہی گیا۔ جب آپ کا چہرہ نگاہوں سے اوجھل ہوا، پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا، تو حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دونوں حضرات ایک محفل میں بیٹھے تھے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی کی زبان فیض ترجمان سے یہ بات نکلتی ہے کہ اے دہلی والوں، دیکھ رہے ہو کون جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد غوری کا غلام شمس الدین التمش جا رہا ہے۔ تو آپ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یہ شمس الدین التمش نہیں، یہ محمد غوری کا غلام نہیں، بلکہ آنے والے ہندوستان کا سلطان جا رہا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، حضور وہ غلام ہے بادشاہ دہلی کا۔ آپ نے فرمایا وہ غلام ضرور ہے، لیکن اس نے اللہ کے نیک بندوں کی اور تبلیغ کے مجلس کی ایسی تعظیم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہندوستان کا سلطان بنائے گا، اور تاریخ میں موجود ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو کہ ہندوستان کے بادشاہوں میں سلطان شمس الدین التمش کا نام بھی لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ ایک زمانہ آیا اللہ کے ولیوں کے فیضان کی وجہ سے، ان کی زبان فیضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دہلی اور ہندوستان کا سلطان بنا دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، نگاہ